بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں خوف الہی کے بارے میں آپ سب کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گی جس سے ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے صغیرہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے۔ کوئی 4 انگلیوں کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح و تقدس نہ کرتے ہوں۔ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو اور بہت زیادہ روتے ہی رہو، اور عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو، گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو اور اللہ ہی کی طرف جھک پڑو۔ یہ حدیث سن کر سیدنا ابو ذر نے کہا، اللہ کی قسم، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے حق فرماتے تھے، تو آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا ہوگا کہ انہیں ہمیں ایسی خوف دلانے والی باتیں بتانی پڑی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں انہوں نے بہت سے لوگوں کے عبرتناک مناظر دیکھے تھے، اور وہ اپنی امت کے لیے اتنا روتے اور اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں تسلی دیتے تھے کہ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ان کی ذات تھی جو ہمارے لیے اتنا پریشان ہوتے تھے، اور آج ہم خوف الہی سے اتنا غافل ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو گئے ہیں کہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں کبھی بھی اچانک موت آ سکتی ہے، اور یہ سب دنیاوی کوششیں، دنیاوی ترقیاں، دنیاوی عزت و مرتبہ سب یکدم خاک میں مل جائے گا۔ ہمیں اپنے دل میں ایسا خوف الہی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچا سکے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھیر پھیر کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اور کافر کی قبر آگ سے بھرتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور امید دونوں پیدا کرے تاکہ ہمارے اصل گھر قبر میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آمین ثم آمین۔